الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے من قبل کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے نہیں بنایا الخلد ہمیشہ زندہ رہنا کہ ہمیشہ دنیا میں رہے افئن مت کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں فہم الخالدون بس یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں آپ نے دنیا سے پردہ فرمانا ہے آپ نے جانا ہے پھر پیچھے رہنے والے کفار ہیں کیا یہ ہمیشہ رہیں گے انہوں نے تو بھی جانا ہے نا انہوں نے کون سا یہاں رہنا پھر وہاں پتہ لگ جائے گا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ اور ہم تمہارا امتحان لیں گے بالشر برائی کے ساتھ بالخیر اور بلائی کے ساتھ تکلیف پہنچا کر بھی امتحان لیں گے راحت پہنچا کر بھی امتحان لیں گے راحت پہنچائیں گے تو شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے فتنتن آزمائش کے لیے امتحان لینے کے لیے یہ سارا کچھ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ اور جب دیکھتے ہیں لوگ آپ کو کفر جو کافر ہیں وَإِذَا اور جب رآ دیکھتے ہیں کا آپ کو الَّذِينَ وہ لوگ کفر جو کافر ہیں کیا کہتے ہیں يَتَّخِذُونَكَ نہیں بناتے وہ آپ کو إِلَّا هُزُوًا مگر آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں کہتے ہیں کیا ھذا الذی یہ ہے وہ شخص یذکر آلہتکم جو ذکر کرتے ہیں تمہارے معبودوں کا وہم بذکر الرحمن هم کافرون حالانکہ خود رحمان کے ذکر کے منکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے یعنی برائی کرتا ہے تمہارے معبودوں کی کیا مطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کہتے ہاں یہ وہ شخص ہے نا جو آپ کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے بتوں کو کافر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو تمہارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے لیکن ان کافروں کو اپنا نہیں پتا کہ رحمان کی بات نہیں مانتے اللہ کی نہیں مانتے اتنے پاگل اور بے وقوف ہیں بتوں کی مانتے خدا کی نہیں مانتے اس سے بڑی اور بے وقوفی کیا ہوگی بات سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوتی اس کو سمجھ کے جاننا ہوتا ہے اس لیے تفسیر سے پہلے بات یہاں پر بھی سمجھا دی کہ آگے چل کر بات کا سمجھنا مزید آپ کے لیے آسان ہو جائے خلق الانسان پیدا کیا گیا ہے انسان من عجل جلد باز عجلت پسند عجل جیسے وہ جو نکاح فام ہوتا ہے نا کہ مال کی ادائیگی کیسی ہے معجل ہے یا غیر معجل ہے تعجیل عجلت پیدا کیا گیا انسان عجل جلد باز سأریکم عن قریب میں دکھاؤں گا تم کو آیاتی اپنی نشانیاں ہاں تم عذاب مانگتے ہو نا عذاب میں جلدی کر دو بڑا جلدی آ جائے گا عذاب تیار رہو فلا تستعجلون بس تم جلدی نہ کرو مجھ سے کا ترجمہ ہم نے کہاں سے لایا جی فلا پس نہ کرو تستعجلون تم جلدی مجھ سے کہاں سے آئے ادھر نون کے نیچے زیر ہے نا اس پہ غور کیجیے فلا تستعجلون بس تم جلدی نہ کرو مجھ سے وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں یہ لوگ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہوگا یہ وعدہ ان کو تم صادقین اگر آپ سچے ہو آپ کہتے ہو نہیں مانو گے تو عذاب آگے لاؤ آتا کیوں نہیں ہے لو يَعْلَمُ الَّذِينَ اگر جان لیں وہ
کافر ہیں. حین لا یکفون، جس وقت نہیں روک سکیں گے. حین وقت، لا یکفون وہ روک نہیں سکیں گے. عن وجوہہم اپنے چہروں سے. النار کس کو؟ آگ کو. یہ آگ چہروں کو بھی کھائے گی. ولا عن ظہورہم اور نہ روک سکیں گے اپنی پشتوں سے. ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، مدد بھی نہیں کی جائے گی. بل تأتیہم بلکہ آئے گی ان کے پاس بغتتاً اچانک. یہ قیامت یا عذاب اچانک آئے گا، بتا کے نہیں آئے گا. جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ فَتَبْهَتُهُمْ مبہوت کر دے گی. قیامت ان کو مبہوت کر دے گی، یہ عذاب ان کو مبہوت کر دے گا، یہ آگ ان کو مبہوت کر دے گی، حیران کر دے گی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ دلیل پیش کی تھی نا کفار، وہ نمرود کے سامنے، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ کافر کیا ہو گیا؟ مبہوت، حیران رہ گئے دلیل کہاں سے لائی ہے، بڑا زبردست وار کر دیا. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا بس وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس کو رد کرنے کی. کیا مطلب؟ یہ وہ طاقت استطاعت نہیں رکھیں گے، تو ہم اردو میں بھی جملہ بولتے ہیں، تو وہ رد کرنے کی طاقت استطاعت نہیں رکھیں گے، مطلب اس عذاب کو واپس نہیں کر سکیں گے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی کہ چلو بھائی ٹھیک ہے اب آپ کو فی الحال مہلت ہے. نہیں 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 نہیں، اب وقت ختم. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا، یہ بھی مجہول ہے، معروف نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ مذاق کیا گیا بِرُسُلٍ کئی رسولوں کے ساتھ، من قبل کا آپ سے پہلے. کس سے پہلے؟ کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا. تو یہ ہے اس آیت کا عنوان ہوگا تسلی برائے نبوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں پریشان نہ ہو، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی کرتے رہے. فحاق بس گھیر لیا، بس احاطہ کر دیا، گھیر دیا، بالذین ان لوگوں کو سخروا منہم جنہوں نے مذاق کیا تھا ان میں سے. جو مذاق کرنے والے تھے، نبیوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والے تھے، ہم نے ان کو گھیر لیا. کس میں؟ عذاب میں. ما کانوا بہ یستہزئون اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے اس عذاب نے گھیر لیا. قل آپ کہہ دیجئے من یکلؤکم کون حفاظت کرتے تمہاری، باللیل رات کو، والنہاری یہ میرے خیال میں چھوڑ دیتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. چلیں بس آیت نمبر 41 تک کافی ہے. لکھیے سورۃ الانبیاء 8واں سبق ہے نا، درس نمبر 8. آج کے سبق کا عنوان ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اسی سے ہم لے رہے ہیں فنائے عالم. عنوان یوں لکھ لیجئے، فنائے عالم اور انجام تمسخر ببارگاہ رسالت. انجام تمسخر ببارگاہ رسالت، نبیوں کے ساتھ مذاق کرنے والوں کا انجام. ربط گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کے دلائل کی 6 اقسام بیان کی تھی، جو تمام نعمتوں کی اصل اور جڑ ہیں.
اب ان آیات میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا دار الفنا ہے، یہ دنیا دار البقا تو نہیں ہے، یہاں سے سب نے جانا ہے، یہاں ایک وقت کے لیے آئے، پورا کیا اور چلے گئے، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنے قلیل وقت کے لیے آئے اور چلے گئے، آتے ہوئے اذان ہوئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ وہ والی اذان ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دی، اور جب فوت ہو گیا تو جنازہ پڑا، نماز ہوئی، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت کے لیے آئے اور چلے گئے، بس اتنی دیر ہے جتنا اذان سے نماز تک وقت ہے۔ اس کی تمام چیزیں فانی ہیں، اس دنیا کے عجائب و غرائب، اس کی زیبائش و آرائش، اس کے اندر مبتلا ہو کر آخرت کو بھول جانا، اللہ کو بھول جانا، نبی کو بھول جانا، نبی کی تعلیمات کو بھول جانا، جنت کو بھول جانا، اپنے دل پر محنت کرنے کو بھول جانا، ظاہر کو سجانے میں لگانا، دل کی لذت کو چھوڑ کر آنکھوں کی لذت حاصل کرنا، ظاہر کو بناوٹ کرنا، بس یہ ہے ناسمجھی، بے وقوفی۔ یہ جہان ابتلا اور آزمائش کے لیے ہے، موت ہر چیز کو لازم ہے سوائے خدا کے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کے علاوہ سب پر فنا آئے گی، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، موت کا فرشتہ وہ بھی نہیں بچے گا، اس میں بھی فنا آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے بنا کر ان میں چھپ جاؤ، جہاں بھی ہو موت وہیں آ جائے گی۔ موت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ یہ فرشتہ پہنچ جاتے ہر جگہ پہ، اس کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ موت ہر چیز کے لیے لازم ہے، مرنے کے بعد بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک کو موت آنی ہے، اپنے خالق کی طرف جانا ہے، لہذا اپنے انجام کی فکر کیجئے، سوچ لیجئے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، وہاں پر مجھے اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہوگا، مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا؟ جواب دینا ہوگا۔ جواب طلبی کے لیے تیار رہے، جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ہر آدمی کو تیار رہنا چاہیے، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے، یہ زندگی تو موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کے لیے ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے، اس لیے ہر آدمی کو اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے، آخرت کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اس کے لیے قرآن کا سیکھنا، احادیث کو سیکھنا، یہ ہر انسان کے لیے لازم ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، قرآن سب کے لیے۔ آیت کا شان نزول لکھیے۔ کفار مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، احکامات خداوندی سناتے، توحید کی طرف بلاتے، کفر کا رد کرتے، بتوں کی نفی کرتے، تو کفار کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، پھر آپس میں کہتے کوئی بات نہیں، یہ شخص فوت ہو جائے گا تو ساری چہل پہل اس کی ختم ہو جائے گی، یہ شخص دنیا سے چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، ذرا موت تو وہ بھی مانتے تھے نا، کفار بھی، مرنا سب نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے نا، یہ ساری دھوم دھام چہل پہل ختم ہو جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے انتظار میں تھے یہ ظالم۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی،
اور مسئلہ توحید سے روئے سخن مسئلہ نبوت کی طرف پھیر دیا اور بتا دیا کہ یہ لوگ ہمارے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے ہم اپنی جو چاہیں گے منمانیاں کریں گے، کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ ہمارے نبی نے جانا ہے تو تم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے خناس تھے بدر میں سارے کے سارے کلیب بدر میں پڑے ہوئے، ڈھیر ہو گئے وہاں پہ۔ یہ کہتے تھے یہ چلے جائیں گے تو ہم یہ کریں گے، کدھر گئے آج؟ اللہ کے نبی نے وہاں اس موقع پر خطاب بھی کیا تھا، ہاں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا، پا لیا تم نے سمیت ابو جہل کے۔ میدان بدر کے اندر وہ مقام ابھی بھی ہے، اس کے اوپر پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تم کون سا ہمیشہ یہاں رہو گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اللہ ان کو اخروی زندگی دے دیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس دنیا کی زندگی سے آپ کی وہ والی زندگی بہتر ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں صحیح سلامت موجود، اور وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے آپ اس کو خود سماعت فرماتے ہیں، خود سنتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا روضہ جنت ہے اور جنت میں قوت سماعت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی زندگی سے وہاں والی زندگی کیا ہے؟ کہیں زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قرآن کہتا ہے۔ بہرحال اس دنیا سے تو موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، جانا ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے وقت پہ موت کا ذائقہ چکھے گا، جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رہنے کا حق ہو، خدا کی قسم رسول اللہ باقی رہے۔ تو یہاں پر بلائی سے مراد عزت، امیری، مالداری، صحت، راحت، عافیت، ہر قسم کا عیش و عشرت، یہ بلائی مراد ہے۔ اور برائی سے مراد سختی، بیماری، پریشانی، افلاس، تنگی، فقر، فاقہ، مصیبت کا آ جانا۔ تم سب کا انجام یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے پاس آؤ گے، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق ہم بدلہ دیں گے۔ لہذا چند روز زندگی کے بجائے مرنے کے بعد جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ آیت پر غور کیجئے ذرا توجہ سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنا۔ یہ آیت مل گئی مرزائیوں کو۔ جب قادیانیوں کے آگے یہ آیت آئی، قادیانی کہنے لگے دیکھا یہ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمان پہ آئیں گے، قرآن کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہا، تو آپ کیسے زندہ رہیں گے؟ آپ کیسے ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ تو کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ کہاں پہ؟ دوسرے آسمان پہ تشریف لائیں گے، یہاں 40 سال کے لگ بھگ حکومت فرمائیں گے، یہودیوں کا بیڑا بھی غرق کریں گے۔ ابھی سے شروع ہو گیا غرق ہونا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، روضہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو۔ تو کہتے ہیں مرزائی کہتے ہیں کہ اس آیت میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کیا آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو دوام نہیں تھا تو آئندہ بھی دوام نہیں ہوگا؟ پہلے جو بشر آئے وہ چلے گئے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو کہتے ہیں آپ کیسے کہنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ قرآن تو کہتا ہے پہلے والا کوئی بھی زندہ کسی کو دوام نہیں ہے۔ جواب یہ ہے ہم نے کب کہا کہ حضرت عیسیٰ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہم نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ لاکھوں کروڑوں لوگ آئے چلے گئے،
آج عیسیٰ علیہ السلام کو تو ابھی گئے بھی کتنا عرصہ ہوا؟ 2000 سال ہوا. شیطان ہزاروں سال سے زندہ ہے. مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ شیطان بھی مرے گا، اس کو بھی موت آئے گی، اس کو بھی موت آئے گی. تو کیا کل نفس ذائقۃ الموت کے خلاف ہو گیا یہ؟ کہ دین قرآن نے تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو کیا آپ کہتے ہو حضرت عیسیٰ زندہ ہے؟ تو بھئی ہم نے کب کہا کہ حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئے گی؟ آئے گی انہیں بھی، ابھی نہیں آئی، آئے گی. جیسے شیطان نے بھی مرنا ہے، ابھی مرا تو شیطان کو مرزائی زندہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ شیطان کو زندہ ماننا پھر کل نفس ذائقۃ الموت کے خلاف ہو گیا. ادھر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے، اور ادھر شیطان زندہ ہے. ہم کہتے ہیں مرزائیو سیدھی سی بات ہے، قرآن کہتے کل نفس ذائقۃ الموت، تم ابھی بھی زندہ ہو، مرتے کیوں نہیں؟ پھر یہ جواب اس کا بھی ہو نا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ابھی زندہ ہے تو اس کے بھی خلاف ہے. ہر ایک نے مرنا ہے. جیسے سارے مرزائی مریں گے، جہنم میں جائیں گے، چلے جائیں گے، مر جائیں گے، ایسے ہر بندہ مرے گا. جس نے اچھے اعمال کی جنت میں جائے گا، برے اعمال کی جہنم میں جائے گا. تو مرزا مسرور کا اس وقت زندہ ہونا یا اس کی پارٹی کے باقی لوگوں کا زندہ ہونا یہ کل نفس ذائقۃ الموت کے خلاف تو نہیں ہے، اور نہیں کل من علیہا فان کے خلاف ہے. کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کے. تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ زندہ ہے، تو بھئی ہم نے کب کہا کہ حضرت عیسیٰ پر فنا نہیں آئے گی؟ وہ بھی فوت ہوں گے لیکن ابھی نہیں ہوں گے. مسئلہ صرف یہ ہے. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ دلیل پیش کرو کہ ابھی یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے. یہ دلیل تمہارے بس میں ہے نہیں کہ تم لا سکو. تو مختلف قسم کے شبہات پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا مرزائیت کا پرانا وتیرہ ہے. تو بہرحال چلیے آگے. تو موت سب پہ آنی ہے. موت سے متعلقہ اہم موٹے موٹے مسائل بھی سیکھنے چاہیے کہ جس وقت کسی پر موت کے آثار شروع ہو جائے اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے. سورہ رعد کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، روح نکلنے میں آسانی ہوتی. اور جس وقت کسی پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو اس کو جنت کی فکر دلانی چاہیے. قرآن پڑھا جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں، کلمہ پڑھا جائے، کلمہ شہادت پڑھا جائے، اس طرف اس کا دھیان لے جایا جائے. دنیا کی باتوں کی طرف اس کا دھیان نہیں لے جانا چاہیے. اور عام طور پر اگر مریض اسپتال میں ہو، ڈاکٹروں کو پہلے کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے مریض کو کسی قسم کی کوئی بے ہوشی کا ٹیکہ مت لگانا. عام مسلمان ہیں، اب بے ہوش کر کے اس کو کلمے سے محروم کر دیتے. غلط طریقہ ہے، غلط کرتے ہیں جو ڈاکٹر یوں کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ایک بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اس وقت رشتہ دار کہتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں گیا، فلاں گیا. اس وقت دنیا کی باتوں کی طرف اس کو متوجہ کرنا اور دنیا کی محبت اس کے دل میں بٹھانا، دنیا کی فکر اس کے دل میں پیدا کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ آپ کا بیٹا سعودیہ گیا ہوا تھا ہے، اور یہ فلاں بیٹی آئی ہے، ابھی آئی ہے، یہ آپ کا فلاں پوتا آ گیا، فلاں نواسا آ گیا. اس طرف اس کا دھیان مت لے جائیے. اس وقت بیٹے بیٹیاں نہ دکھائیے. اس وقت آخرت کی محبت اس کے ذہن میں ڈالی. قرآن پڑھیے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور پھر جب روح قبض ہو جائے تو ایسے موقع پر جب یہ آثار ظاہر ہونے لگے، میت کا رخ قبلے کی طرف کر دینا چاہیے. یعنی مریض کا قبلہ رخ اس کو لٹا دیا جائے. تو دائیں کروٹ پر لٹا دینا چاہیے، سنت طریقہ یہ ہے. باقی سیدھا بھی لٹایا جا سکتا ہے. تو اور اس صورت میں چہرہ قبلے کی طرف کر لیا جائے. اور پھر جب روح نکل جائے تو نرم ہاتھوں کے ساتھ آنکھوں کو بند کر دیا جائے. منہ پر پٹی باندھ کر اس کو دونوں جبڑوں کو بند کر دیا جائے. دونوں پاؤں کو بند کر دیا جائے. ٹانگوں کو سیدھا کر دیا جائے. بازوؤں کو سیدھا کر دیا جائے. اگر پیٹ کو پھولنے کا خطرہ، کوئی ایسی بیماری تھی، پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھ دی جائے تاکہ پیٹ پھولے نہ کچھ دیر کے لیے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنا سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. باقی آگے کفن دفن غسل کے مسائل
اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو اطلاع کرنا، یہ ساری چیزیں لمبی چوڑی بحثیں۔ تو بہرحال گزشتہ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنے والے، تمسخر اٹھانے والے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور ان کا اب انجام بیان کیا گیا کہ کہتے تھے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا وہ اچانک آئے گی، دفعتاً واحدتاً آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے اچانک آئے گی، وہ بتا کے نہیں آتی کہ میں آ رہی ہوں۔ فرمایا کفار کی حالت یہ ہے جب آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں، اور بعض سے کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے نا جو تمہارے معبودوں کی برائی کرتا ہے، انہیں اندھا کہتے ہیں، بہرا کہتے ہیں، گنگا کہتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ تو ان کو کافروں کو خود بھی تھا کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، بس ضد تھی، اور ادھر سے وہ بات برداشت نہیں ہوتی جبکہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کے انکار کرتے ہیں، رحمان کے نام سے چڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مسلمہ یا ماما کے سوا کسی کو رحمان نہیں جانتے۔ بتوں کا خدا ہونا ان کی عقل میں آ رہا ہے، لیکن خدا کا خدا ہونا، اللہ کا خدا ہونا، خلاق عالم کا خدا ہونا ان کی عقل میں نہیں آتا۔ پتھر خدا بن گیا، اللہ کی ذات جس نے زمین آسمان اور یہ پتھر بنائے، ان کو بھی پیدا کیا، وہ خدا ہونا ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنے پاگل اور بیوقوف لوگ، پتھروں کا معبود ہونا ان کی سمجھ میں آ گیا۔ جس پتھر کو گھڑ کے ہم نے خود اس کو بت بنایا، جس آٹے کو، جس ستو کو گوندھ کر ہم نے اس سے بت بنایا، بھوک لگی تو توڑ کے کھایا، اس کا خدا ہونا تمہیں سمجھ آ گیا۔ وہ بت جس کو تم لے جاتے ہو، کبھی کتے آ کر اس پر پیشاب کر جاتے ہیں، پھر بھی تم اسے خدا کہتے ہو، یہ تمہاری سمجھ میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مہتاب سے زیادہ روشن چہرے والا، 14ویں رات کے سے زیادہ روشن چہرے والا، حسن و اخلاق کا منبع، اعلی اخلاق کا پیکر، اخلاص کا پیکر، حسن و جمال جس پہ ختم، حسن و جمال جس پہ ختم، اخلاق جس پہ ختم، اس محمد کو تم نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عجیب لوگ ہو۔ فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا جلد باز ہے، خلق الانسان من عجل، بڑا جلد باز پیدا کیا گیا، بڑی جلد بازی کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جیس عذاب کا آپ کہتے ہیں لاتے کیوں نہیں، لائیے نا۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التعودۃ من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، بردباری، تحمل مزاجی کے ساتھ کام کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بندہ کسی مسجد میں چلا گیا تو وہاں بڑے کوئی جلد باز قسم کے بندے تھے، اس سے پوچھنے لگے بھائی صاحب آپ تشریف لائے، کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ سے۔ کیسے آنا ہوا؟ اس لیے آنا ہوا۔ کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس بندے کا نام تھا خدا بخش۔ کیا نام تھا؟ ابھی اس کے منہ سے نکلا خدا، آگے بخش کا نہیں، ڈنڈے پڑ گئے اس پہ، خدا بنا پھرتا ہے۔ بات سمجھ؟ جلد بازی یہ ہوتی ہے بھائی اگلی بات تک تو پہنچنے دو، پورا نام سنو تو صحیح پہلے اس سے۔ وہ خدا بخش بتانے لگا، جیسے اس کے منہ سے نکلا خدا، پٹائی شروع ہو گئی، اس کی پکڑ لیا سب نے، خدا بنا کرتا ہے، سیدھا کرو ذرا اس کو۔ جلد بازی بڑی بری چیز ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ایسی بات نہ کرو کل اس پر معذرت کرنا پڑے، پچھتانا پڑے، پہلے سوچو پھر بولو۔ جلد بازی میں بعض اوقات انسان سے بڑی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، لہذا جلد بازی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ بچیوں کے رشتے دینے ہوں، بچوں کے رشتے طے کرنے ہوں، یہ ساری چیزیں جلد بازی سے نہیں ہوتی، ان ساری باتوں کو بڑے آرام، سکون اور تسلی کے ساتھ سوچ سمجھ کے مشاورت سے کرنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو بہرحال فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے، جلد بازی کرتا ہے، اس لیے عذاب الہی میں بھی جلد بازی کرتا ہے۔ کہتے کہاں ہے وہ عذاب، کیوں نہیں آتا؟ فرمایا ان قریب ہم عذاب قہر بھیج دیں گے، پھر سمجھ آ جائے گی، لہذا جلدی مت کرو، آ جائے گا عذاب۔ شان نزول اس آیت کا یہی ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جس عذاب کا آپ کہتے ہیں وہ لائیے، جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں وہ لائیں، کدھر ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتے ہیں، پھر جب پکڑتے ہیں تو چھوڑتا نہیں۔ عذاب وقت سے پہلے نہیں آتا، جب آتا ہے تو واپس جاتا نہیں ہے، لہذا جلدی مت کرو، ان قریب تم اپنے انجام کو پالو گے۔ اور اگر تم اس انجام اور اس عذاب کے وقت کو جان لو تو ایسی باتیں کبھی نہ کرو۔ اس لیے فرمایا اگر یہ کافر جلد باز اس ہولناک وقت کو جان لیں جب نہ اپنے چہروں سے عذاب کو روک سکیں گے، نہ پیٹھ سے عذاب کو روک سکیں گے، اور نہ ہی اس وقت کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا، تو اس کو جان لیں تو ان کو سمجھ آ جائے یہ عذاب پوشیدہ رکھا گیا ہے، اطلاع کر کے تھوڑا ہی آتا ہے۔ یہ عذاب اور یہ قیامت اچانک آئے گی، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، مبہوت اور حیران رہیں گے، ہوش و حواس اڑ جائیں گے، اور پھر ان کو بالکل کسی قسم کی کوئی طاقت یا کوئی ہمت نہیں رہے گی، اور یہ مہلت بھی نہیں ملے گی ان کو، اس عذاب کو روکنے کی طاقت بھی نہیں ملے گی، مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اب وقت گزر چکا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مذاق اور تمسخر پر رنجیدہ مت ہوں، پہلے جو نبی آئے ان کے ساتھ بھی کرتے رہے، ہر زمانے میں کافروں کا یہ کام رہا۔ تو آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں، آپ لوگ جب کوئی دین کا کام کریں، لوگوں کو دین کا مسئلہ بتائیں، قرآن پڑھنے آئیں، قرآن سیکھنے آئیں، لوگ آپ سے مذاق کریں گے، کرتے رہنے دیں۔ لوگ کہیں اوہو اب یہ عمر ہوئی اب اس نے پڑھنا شروع کی۔ بھائی دن کا بولا رات کو آ جائے تو اچھی بات ہے، قرآن پڑھنے کے لیے کون سی عمر ہے، ساری زندگی پڑھے۔ اس لیے فرمایا یا تو متعلم بنیے یا معلم بنیے، یا تو پڑھانے والے بنے یا پڑھنے والے بنے، ساری زندگی طالب علمی میں گزار دیں۔ ہر بندہ طالب علم رہتا ہے، علم اتنا بڑا سمندر ہے، کوئی پہنچ سکتے اس کے کنارے کو، ساری زندگی طالب بن کر رہیں، بس اسی نیت سے رہیں۔ فرمایا جب عذاب آئے گا نا، ہر سمت سے ان کو گھیر لے گا، ہر سمت سے، جیسے پہلوں کو گھیرا تھا تو بدر میں سیدھا کر دیا ان کو۔ اور ایک موقع پر اشعری بد دعائیں کرتے تھے اپنے لیے، اتنے پاگل تھے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہتے اللہ اگر یہ نبی جو آپ نے بھیجا ہے سچے نا تو میرے اوپر، ہمارے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دے، آسمان سے پتھر برسا دے، اتنے پاگل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے لیے کہا یا اللہ ان پر وہ سال مسلط کر جو یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے۔ اللہ، بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر قحط سالی مسلط کر دی، ایسی قحط سالی حتی اکل المیت، مردار کھا گئے، والجلود، جانوروں کی پرانی بوسیدہ اور بدبودار کھالیں کہیں پڑی ملتی تھی ان کو کھا جاتے تھے، ہڈیاں کھا کھا کر گزارا کیا، اور جب آنکھیں کھولتے تھے آگے اندھیرا نظر آتا تھا، ایسی قحط سالی آئی۔ ابو سفیان دوڑا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی قوم بڑی مشکل میں، دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان آپ قوم والوں سے کہو توحید کا اقرار کرو، اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، دیکھنا اللہ کی برکتیں کیسی آتی ہیں، اللہ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ہاں آگے سے کہیں نہیں یہ بات نہ کریں، دیکھ لیجیے مان رہے ہیں اور کہ نہیں یہ بات نہیں کرنا، توحید والی بات نہ کرنا، ہم آپ کو نبی مانے یہ والی بات نہ کرنا۔ یہ مانتے تھے کس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پتہ تھا یہ نبی ہے، ضد تھی، ضد کی وجہ سے چھوڑتے نہیں تھے اپنا دڑا چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا صلح حدیبیہ کے موقع پر ضد دیکھیں آپ، یہ ابھی جو رحمان کا لفظ آیا، جب حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الفتح میں، اللہ خیریت سے وہاں پہنچا دے۔ جب لکھا معاہدہ، حضرت علی لکھنے والے تھے، حضرت علی بڑا اچھا لکھتے تھے، جلدی بھی لکھتے تھے، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمر آگے سے ڈٹ گیا، کہنے لگا یہ کیوں لکھا، ہم تو کسی رحمان رحیم کو نہیں جانتے، ابھی پیچھے گزرا نا رحمان کا تذکرہ، انہوں کسی رحمان رحیم کو نہیں جانتے، حالانکہ پتہ تھا کیا زمانہ جاہلیت میں عبد الرحمن بن عوف نہیں تھا، نام نہیں رکھا ہوا تھا، رکھتے تھے نام، پتہ تھا، ضد کرتے تھے، یہاں ضد کر دی، کہنے لگا وہ لکھو بسمک اللہم، لکھو، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، لکھا، چلو بات ہو گئی۔ پھر لکھا یہ معاہدہ کس کی طرف سے ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف سے، حضرت علی نے لکھا، پھر ضد کر گیا، کہ لگا ہم تو آپ کا رسول اللہ مانتے ہی نہیں، ہم اگر آپ کا رسول اللہ مانتے ہوتے جھگڑا ہی ختم، حالانکہ یہاں جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا ان پر کوئی تھوڑی سی زبردستی کی ہے کہ تم بھائی مانو، یہ تو ان کی طرف سے لکھا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
کوئی غیر مسلم، کوئی عیسائی ایک کتاب لکھتا ہے، اس پر اپنا نام کے ساتھ وہ جو بھی کچھ لکھتا ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ اس کا رد کر دیں گے؟ اس کے نام کا، اس نے اپنے نام کے ساتھ لکھا کیا ہے؟ اب دیکھیں کہنے لگا کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، مانے تو جھگڑا ہی نہ ہو، مٹا دیجیے اس کو۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، چونکہ فیصلہ صلح کرنی تھی، اللہ کے نبی تو صلح چاہتے تھے، فرمایا علی یمحو رسول اللہ، اے علی رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ علی مٹا سکتے تھے، حضرت علی نے کہا نہیں مٹاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مٹا کر اس کی جگہ لکھو محمد بن عبداللہ، یہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا نہیں مٹا، میرا دل یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ میں رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں۔ اللہ کے نبی نے خود مٹایا، صلح جو کرنی تھی۔ تو یاد رکھیں حضرت علی نے اللہ کے نبی کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی، یہ محبت ہے، محبت میں کہا نہیں میں نہیں مٹا سکتا، دل گوارا نہیں کرتا کہ میں رسول اللہ لکھا ہوا مٹا دوں۔ اور یہی بات حضرت عمر کی طرف بھی آ جائیے ذرا، اللہ کے نبی مرض الوفات میں ہیں، بیمار ہیں، فرمایا کاغذ قلم لاؤ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضرت عمر کو کہا بھی نہیں تھا کہ آپ لاؤ، ایک اجتماعی طور پر کہا تھا کاغذ قلم لاؤ، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، آپ کی تعلیمات کافی ہیں۔ یہ حضرت عمر کیا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سخت تکلیف میں، کاغذ قلم لا کر آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں، اس لیے حضرت عمر نے منع کر دیا۔ لیکن کچھ بیوقوف لوگ آج بھی حضرت عمر کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ حضرت عمر محبت کی بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ فی الحال کاغذ قلم لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ کاغذ قلم لائیں گے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ لکھوائیں گے، آپ تکلیف میں، محبت کی وجہ سے، کہ آپ تکلیف میں، آپ کو تکلیف نہ ہو، محبت کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا نہیں رہنے دیجیے، نہیں لاتے۔ جیسے حضرت علی نے محبت کی وجہ سے، اب اگر کوئی کہے کہ عمر نے رسول اللہ کی نافرمانی کر کے کفر کیا ہے، وہ حضرت علی کے بارے میں کیا کہے گا؟ علی کے تو نام کے نعرے لگاتے ہو، نام لیتے ہو، کیا معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت علی سے یہ بات آپ ایک ذرہ برابر شبہ بھی ہو سکتے کہ حضرت علی اللہ کے نبی کی گستاخی کریں گے؟ کبھی نہیں۔ جو محبت حضرت علی کے دل میں تھی وہی محبت عمر فاروق کے دل میں بھی تھی، اسی لیے حضرت عمر نے بھی کاغذ قلم نہیں لایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اور جیسے حضرت علی محبت میں رسول اللہ کا نام نہیں مٹا رہے، اللہ کے نبی کو حکم میں مٹاؤ، آپ نے نہیں مٹایا، حالانکہ یہاں حکم بھی حضرت علی کو دیا تھا، ادھر حکم بھی حضرت عمر کو نہیں دیا تھا۔ پھر کبھی کہتے ہیں جی آپ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں جی وہ اللہ کے نبی جو کاغذ قلم منگوا رہے تھے نا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی خلافت لکھوا رہے تھے، آپ پر کیسے وحی آ گئی کہ حضرت علی کی خلافت لکھوا رہے تھے؟ کہتے ہیں یہ احتمال ہے، تو میں کہتا ہوں احتمال ابو بکر کی خلافت لکھوا رہے تھے۔ کس کی خلافت لکھوا رہے تھے؟ حضرت ابو بکر کی۔ کہاں بھی کہ ابو بکر نماز پڑھائے، نہ میں برداشت کرتا ہوں، نہ اللہ اس کو یہ بات برداشت ہے، نہ کوئی ایمان والا یہ برداشت کرے گا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور مسلح پہ کھڑا ہو۔ تو معلوم ہوا اگر کاغذ قلم منگواتے تو کس کی خلافت لکھواتے؟ اگر آپ نے خلافت لکھوانی ہوتی خدا کی قسم ابو بکر کی لکھواتے۔ اللہ جس ابو بکر کو خود مسلح پہ کھڑا کیا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی کسی کو برداشت نہیں کرے گا، اللہ کو بھی یہ منظور نہیں کہ میرے بعد خلیفہ کوئی اور ابو بکر کے علاوہ، میرے بعد امام ابو بکر کے علاوہ کوئی اور بنے، اللہ بھی یہ منظور نہیں کرے گا۔ تو پھر کاغذ قلم کے ساتھ بھی یہی لکھوا رہے تھے نا، تمہارے اوپر کی طرف سے وحی آئی کہ حضرت علی کی خلافت لکھوا رہے تھے۔ اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن زندہ رہے، اگر حضرت علی کو خلافت ہی لکھوانی ہوتی یا جو بات لکھوانی ہوتی بعد میں لکھوا لیتے، آپ نے بعد میں نہیں لکھوائی، ٹھیک تھے، زبانی جو باتیں نصیحتیں کرنی تھی کر دی تھی، نماز کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، کمزوروں کے حقوق کے بارے میں جو نصیحتیں کرنی تھی وہ آپ نے کر دی۔ تو بہرحال خام خواہ کا تبرہ کرنا کسی چھوٹی سی بات کو لے کر صحابہ پر یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔